بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث، بڑی مشہور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا خود بنی اسرائیل کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ 3 شخص تھے، ایک کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا، ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا۔ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، سب سے پہلے جس کو کوڑھ کا مرض تھا اس کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس نے آ کر اس سے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کوڑھ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ شفا کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہاتھ کس نے پھیرا؟ اللہ کے فرشتے نے۔ اب فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ مال کون سا پسند ہے؟ تو کہنے لگا کہ اونٹ بہت پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا دی۔ اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس، جناب کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں گنجا ہوں، سر پہ بال نہیں ہیں، اس کی وجہ سے چہرے پر حسن بھی نہیں ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، کبھی میرے بال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اللہ پاک کے حکم سے اس کے بال آ گئے، اس نے شفا دی۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اس کو گائے دی اور برکت کی دعا دی۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ نے بہت اچھی دنیا بنائی ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے آنکھیں مل جائیں تو ساری رونقیں بحال ہو جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا دے دی۔ فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی۔ اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری وادی ان کی بھر گئی، اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گاؤں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی اس کی پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا آزمائش کر لوں ان تینوں کی، تو انسان کا زوال امتحان نہیں ہوتا بلکہ عروج امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں، سب سے پہلے کوڑھ والے کے مرض والے کے پاس آیا اور کہا میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا اور اللہ کی مدد، آپ کا تعاون درکار ہوا تو مدد ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے۔ تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، کہنے لگا یار میرے ذمے تو بہت حقوق ہیں۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ تو پہلے ایک کوڑھی نہیں تھا، تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا کی جائیداد ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا۔ اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے اور آپ تعاون کریں تو سفر ہو سکتا ہے، ایک گائے دے دے۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا کہ میرے تو ذمے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے تو گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، بھوک تھی۔ کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جا جیسا پہلے تھا۔ اب وہ آیا نابینا کے پاس، اس نے آ کے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا، مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ رب کے نام پہ تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے، جتنی چاہیے تو نے لینی ہے اتنی لے لے، اور میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے، میں مسکین تھا،
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عنایت کی، میں تو اندھا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ نے کرم کیا، جتنا تیرا دل کرے لے جا۔ تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا، ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تیرے 2 دوست امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں، رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہو گئے تو نعمتیں چھن گئی، پھر کوڑھے پھر گنجے ہو گئے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا۔ زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، غریب کا، مسکین کا، لاچار کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں، ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں، ذاتی معاملات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے بڑے مسئلے ہیں، بڑے خرچے ہیں، بڑی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں نے بہنوں، زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈریں۔ ہر وقت جب تک نعمتیں نہیں ہوتی ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں، ناشکری سے بچیں، ناقدری سے بچیں، اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں، اسے بانٹیں، عاجزی میں رہیں، شکر میں رہیں، اور آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتیں محفوظ بھی کر دیں گی، ان میں اضافہ بھی ہوگا۔ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے تھے، اور صحابہ اور اہل بیت مقام شکر پر فائز رہتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو رزق دیتا ہے وہ تمہارے کمزور اور مسکین لوگوں کی برکت سے دیتا ہے، تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے، اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا، حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں سے صدقہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ رجب میں تو ہمارے صدقے کا اجر 2 گنا کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں خوب سے خوب، یعنی اللہ جتنی توفیق دیے ہیں اس طرح سے ہم صدقہ نکالیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کس طرح بڑھوتری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔